حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو نبوت، صبر، توکل اور اللہ پر یقین کا پیکر تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین سب سے چھوٹے تھے اور ایک ہی ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت، بااخلاق، نرم دل اور ذہین بچہ تھے۔ ان کی معصومیت، چہرے کا نور اور کردار کی پاکیزگی ہر دیکھنے والے کو متاثر کر دیتی تھی۔ باپ کی خاص محبت اور بھائیوں کا حسد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ محبت صرف باپ کی فطری محبت نہ تھی، بلکہ ایک نبی کی نظر بھی تھی جو اپنے بیٹے میں غیر معمولی مستقبل دیکھ رہی تھی۔ یہی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد اور جلن پیدا کرنے لگی۔ وہ آپس میں کہتے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ باپ کی محبت ناانصافی ہے، یوسف کی وجہ سے ہمیں کم سمجھا جاتا ہے۔ خواب یوسف نبوت کی پہلی جھلک۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و عظیم خواب دیکھا۔ انہوں نے صبح اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر سمجھ گئے کہ یہ عام خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، یوسف کا مستقبل عظیم ہے۔ انہوں نے فوراً نصیحت کی، اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کہیں وہ شیطان کے بہکانے میں آ کر تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر بیٹھے۔ بھائیوں کی سازش۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اور بڑھتی گئی اور بھائیوں کا حسد بھی بڑھتا گیا۔ آخر کار انہوں نے آپس میں سازش کی۔ کچھ نے کہا یوسف کو قتل کر دو، کچھ نے کہا نہیں، قتل نہ کرو، اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا لے جائے گا۔ آخر کار انہوں نے یہی منصوبہ طے کیا کہ یوسف کو قتل نہیں کریں گے بلکہ کنویں میں پھینک دیں گے، باپ سے اجازت لینا۔ وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے کھلائیں گے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ اور بھیڑیا اسے کھا جائے اور تم غافل رہ جاؤ۔ بھائیوں نے یقین دلایا، قسمیں کھائیں اور آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ کنویں میں پھینک دیا جانا۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر شہر سے دور نکل گئے تو اچانک ان کے لہجے بدل گئے۔ وہی بھائی جو پیار دکھا رہے تھے اب دشمن بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے رہے، بھائیو مجھے چھوڑ دو، ابا جان کو کیا جواب دو گے؟ مگر حسد نے ان کے دل سخت کر دیے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص اتار لی اور ایک گہرے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اندھیرا تھا، تنہائی تھی، بچپن تھا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ مگر اللہ نے اسی وقت وحی فرمائی، اے یوسف، ایک دن تم انہیں ان کے اس فعل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ جھوٹا خون آلود قمیص بھائیوں نے ایک بکری ذبح، اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگایا اور روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ کہنے لگے، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا اور بھیڑیا اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی، وہ سلامت تھی، کہیں پھٹی نہ تھی۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے۔ پھر وہ تاریخی جملہ فرمایا، فصبر جمیل، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی گہرائی میں تھے، اندھیرا، تنہائی اور دل میں باپ کی جدائی کا درد، مگر وہ دل جو اللہ سے جڑا ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نازک عمر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں صبر، یقین اور حوصلہ ڈال دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ قافلے کا آنا، غلامی کی ابتدا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک تجارتی قافلہ اس کنویں کے پاس آ کر رکا۔ قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا۔ جیسے ہی ڈول کنویں سے نکلا، اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ وہ خوشی سے چلائے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیمتی مال سمجھ لیا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ یہ بچہ ہے کون، کس کا بیٹا ہے، کیوں یہاں ہے۔
यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम बना लिए गए। भाइयों का वापस आना और बेच देना। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को मालूम हुआ कि काफ़िला उन्हें ले जा रहा है तो वो वापस आए। उन्होंने काफ़िले वालों से कहा, ये हमारा ग़ुलाम है, भागा हुआ है। काफ़िले वालों ने कुछ सके देकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत सस्ती कीमत पर ख़रीद लिया। कुरान कहता है उन्होंने इसे चंद गुने चुने दिरहमों के बदले बेच दिया और वो उसमें ज़्यादा रग़बत न रखते थे। मिस्र का सफ़र यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किनान की सरजमीन से निकलकर मिस्र की तरफ रवाना हो गए। ये सफ़र सिर्फ ज़मीन का सफ़र नहीं था, ये तकदीर का सफ़र था। एक ग़ुलाम के रूप में, लेकिन मुस्तकबिल में एक बादशाह बनने वाला मुसाफिर मिस्र में फ़रोख्त। अजीज़ मिस्र का घर। मिस्र पहुंचकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में पेश किया गया। उनकी खूबसूरती, वक़ार और नूरानी चेहरे ने सबको हैरान कर दिया। आखिरकार अजीज़ मिस्र वज़ीर ख़जाना ने उन्हें ख़रीद लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, उसका ख्याल रखना, मुमकिन है ये हमें फ़ायदा दे या हम उसे बेटा बना ले। यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ग़ुलाम से शाही महल के फ़र्द बन गए। तरबियत, इल्म और किरदार। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ मिस्र के घर में इल्म सीखा, हिकमत सीखी, इंतज़ाम व अखलाक सीखा। कुरान कहता है और जब यूसुफ जवान हुए तो हमने उन्हें हुक्म और इल्म अता किया। ये अल्लाह की ख़ास तरबियत थी। अजीज़ मिस्र की बीवी, जिसे रिवायात में ज़ुलेखा कहा जाता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हसन और किरदार से मुतासिर हो गई। एक दिन उसने महल के दरवाजे बंद किए और कहा, आओ मैं तुम्हारे लिए हूँ। ये लम्हा एक जवान इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। तन्हाई, ताकत, कोई देखने वाला नहीं, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोले, माआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। उन्होंने फरमाया, एक वो मेरा आका है, उसने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं ख़यानत नहीं कर सकता। वो दौड़े, दरवाजे की तरफ भागे, कमीज़ का पीछे से फट जाना। इसी दौरान ज़ुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज़ पकड़ी और वो फट गई। अचानक दरवाज़ा खुला, अजीज़ मिस्र सामने खड़ा था। ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगा दिया, उसने मुझ पर बुरा इरादा किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सच बयान किया। दूध पीते बच्चे की गवाही। अल्लाह ने सच को जाहिर करने के लिए एक मौजज़ा दिखाया। एक गवाह ने कहा, अगर कमीज़ आगे से फटी है तो औरत सच्ची, और अगर पीछे से फटी है तो मर्द सच्चा। जब कमीज़ देखी गई तो वो पीछे से फटी हुई थी। यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। फिर भी कैद का फैसला। हालांकि सच सामने आ चुका था, मगर बदनामी के खौफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भेज दिया गया। एक बेगुनाह नबी जेल की तारीकी में, मगर वहाँ भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, अल्लाह को याद किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे जुर्म में कैद किए गए जो उन्होंने किया ही नहीं था। जवानी, पाकदामनी और फिर कैद, ये सब एक नबी के लिए सख्त इम्तिहान था। मगर कैद खाना उनके लिए दावत, असलाह और इल्म का मरकज़ बन गया। हर कैदी जानता था यूसुफ सच्चे हैं, अमानतदार हैं और अल्लाह वाले हैं। जेल के दो कैदी और ख्वाब। एक दिन कैद खाने में दो नौजवान आए, एक बादशाह का साकी शराब पिलाने वाला, दूसरा बावर्ची। दोनों ने ख्वाब देखे। एक ने कहा, मैंने देखा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां हैं और परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताबीर नहीं बताई, पहले अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने फरमाया, क्या कई रब बेहतर हैं? या एक अल्लाह, ये नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं। फिर फरमाया, ये इल्म मुझे मेरे रब ने सिखाया है। ख्वाबों की ताबीर, फिर ताबीर बयान की। साकी से फरमाया, एक तुम दोबारा बादशाह को शराब पिलाओगे। बावर्ची से फरमाया, एक तुम सूली पर चढ़ाए जाओगे और परिंदे तुम्हारे सर से खाएंगे। कुछ ही दिनों में दोनों बातें सच हो गई। भुला हुआ वादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी से कहा था, अपने आका के सामने मेरा जिक्र करना, मगर वो अल्लाह की मशीयत से भूल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल मजीद जेल में रहे। बादशाह का ख्वाब। एक रात मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों में लिपट रही हैं। कोई ताबीर ना बता सका। तब साकी को याद आया, जेल में एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। यूसुफ की ताबीर, इल्म और हिकमत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 7 साल खूब खेती करो, फिर 7 साल सख्त कहत आएंगे, फिर 1 साल रहमत आएगी। ये सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं थी, ये मुल्की मंसूबा बंदी थी। रिहाई से पहले सफाई। बादशाह ने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف کرو جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ سچ سامنے آیا، سب نے اعتراف کیا یوسف بے گناہ ہے۔ شاہی عزت اور منصب بادشاہ نے کہا آج سے تم ہمارے پاس معتبر اور امین ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے زمین کے خزانے سونپ دو، میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں۔ یوں وہ وزیر خزانہ بن گئے۔ قحط اور بھائیوں کی آمد قحط آیا اور کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے مگر یوسف انہیں پہچان گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائیوں کو واپس بھیجا۔ یہ سب ایک بڑی حکمت کا حصہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری بار مصر آئے تو قحط کی شدت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ یہ سن کر وہ چونک اٹھے۔ بھائی بول اٹھے کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حسد ٹوٹ گیا، آنکھیں جھک گئیں، دل نادم ہو گئے۔ بھائیوں نے روتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ انتقام کا نہیں رحمت کا دین ہے۔ قمیص یوسفہ اور حضرت یعقوبہ کی بہنائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھائیوں کو دی اور فرمایا اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب قمیص ڈالی گئی اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ گئی۔ پورے خاندان کا مصر آنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور پورے خاندان کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا، سب نے سجد تعظیمی کیا۔ یوں بچپن کا خواب پورا ہوا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ ریز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے میرے رب تو نے مجھے حکومت دی، خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے مسلمان ہی موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کنواں، قید اور قحط اللہ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ منزل کی سیڑھیاں ہوتے ہیں۔